الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعزمة إزاري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. قابل احترام بزرگان دین، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، قرآن کریم کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ سکسیسفل ہو جاؤ، تو 4 چیزوں پر عمل کرو. 4 چیزوں کا بیان کیا گیا. ارکعو، رکوع کر لو، واسجدو، سجدہ کر لو، وعبدو ربکم، تمہارے پروردگار کی عبادت کر لو، وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام، بھلائی کے کام تم کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اگر تمہیں کامیابی چاہیے، یہ 4 قسم کے عمل کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں سکسیسفل بنا دوں گا، اور ہو سکتا ہے کامیابی تمہارے قدم چومنے لگے. 4 عمل کیا کرنے ہیں؟ پہلا عمل بیان فرمایا ارکعو، اے ایمان والو رکوع کر لو. اس کے بعد فرمایا واسجدو، سجدہ کر لو. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہودی بھی عبادت کرتے تھے، عیسائی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی عبادتوں میں رکوع نہیں تھا، ان کی عبادتوں میں سجدہ نہیں تھا.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو جس میں رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، تاکہ تمہاری عبادت ان یہود و نصارہ سے ممتاز ہو جائے اور تمہاری عبادت کے اندر کامل درجے کی تواضع ہو کہ تم رکوع بھی کر رہے ہو، سجدہ بھی کر رہے ہو۔ اس لیے الگ الگ بیان فرمایا، رکوع کر لو، سجدہ کر لو، مطلب یہ کہ تم نماز پڑھ لو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن نماز کا حکم آنے سے پہلے کچھ لوگ کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ رکوع بھی کرتے تھے، سجدہ عبادت میں نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی نماز پڑھو رکوع بھی ہو، رکوع کے ساتھ میں سجدہ بھی ہو، اس لیے اس کا حکم دیا گیا۔ اور ایک تیسرا قول مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں عبادتیں ہوتی تھی لیکن رکوع بھی نہیں ہوتا، سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیان کرتے ہیں رکوع کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن تیسری تفسیری روایت یہ ہے نہ رکوع تھا نہ سجدہ تھا۔ اس بنا پر فرمایا گیا، اے ایمان والو رکوع بھی کرو اور سجدہ بھی کرو، اور اس طریقے سے اپنے رب کے سامنے تم نماز پڑھا کرو۔ اور اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آسمانوں میں فرشتوں کو دیکھا، اور یہ جو اللہ کے فرشتے تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کے انداز الگ الگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ فرشتوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ جو 24/7 اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسے فرشتوں کو دیکھا کہ جن کی رات دن کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ تحلیل میں لگے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کچھ ایسے فرشتوں کو میں نے دیکھا جو ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور الگ الگ قسم کے ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو میں نے دیکھا قیام کی حالت میں ہے، کچھ فرشتوں کو میں نے دیکھا قعود کی حالت میں ہے، کچھ فرشتوں کو میں نے دیکھا رکوع کی حالت میں ہے، اور کچھ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ کنٹینیوسلی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میری امت کو کوئی ایسی عبادت مل جائے، کیوں نہ میری امت کو کوئی ایسی عبادت مل جائے جو ایسی جامع ہو کہ فرشتے یہ جو سب عبادتیں کرتے ہیں وہ میری امت کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نماز ہمیں نصیب فرما دی، معراج میں تحفے کے طور پر وہ نماز دی گئی۔ اس نماز میں اللہ کی تسبیح بھی ہو رہی ہے، تحلیل بھی ہو رہی ہے، قیام بھی ہو رہا ہے، قعود بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی کیے جا رہے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جامع نماز نصیب فرمائی، اس لیے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو تمہاری نماز ایسی بنا لینا جس میں رکوع بھی کرنا اور سجدہ بھی کرنا۔ اور دوسری طرف ایک اور میسج ہمیں ملا اسی آیت کریمہ سے، اے ایمان والو رکوع کرو۔ رکوع کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اپنے آپ کو بینڈ کر دینا، الانحناء، اپنے آپ کو جھکا دینا، بینڈ کر دینا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو میرے سامنے تم جھک جاؤ، بینڈ ہو جاؤ، یعنی تواضع اختیار کر لو۔
आगे फरमाया वस्जुदू, ए ईमान वालों सजदा करो। और सजदे का मतलब होता है वदउल जबहती अलल अर्दे, पेशानी को जमीन के ऊपर रख देना। गोया पेशानी को जमीन पर रखकर ज्यादा झुक जाओ। गोया अल्लाह ये फरमा रहे हैं झुको झुको मेरे सामने झुको, बहुत ज्यादा मेरे सामने झुक जाओ और तवाज़ु इख्तियार कर लो। क्योंकि तवाज़ु इसके बारे में फरमाया गया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंद कर देगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ बनना चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपने आप को तुम झुकाओगे, जितने तुम झुकोगे अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें उतना ही बुलंद करेगा। एक सीड को जमीन में डाल दिया जाता है, झुका दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, लेकिन वही झुकने वाला सीड बढ़ता है तो वो प्लांट और दरख्त और पौधा और इसी तरीके से अनाज बन जाता है और लोगों के लिए फायदा देने वाला बन जाता है। तो झुकाओगे जितना अपने आप को, अल्लाह फरमाते रफ़अहुल्लाह, अल्लाह तुम्हें बुलंद करेगा। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं अल किब्रियाउ रिदाई, बड़ा बनना, अजमत वाला होना, किब्रियाई वाला होना ये मेरी चादर है। वल अज़मतु इज़ारी, और अजीम होना ये मेरा तहबंद है। गोया अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं किब्रियाई मेरी चादर है, अजमत मेरी इजार है। फमन नाज़अनी, और जिसने मेरे साथ झगड़ा किया और जो बड़ा बनना चाहा दुनिया में, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उसकी गर्दन को तोड़ कर रख दूंगा। गोया अल्लाह तबारक व ताला फरमाते दुनिया में झुकने वाले बनना, अपने आप को बड़ा मत समझना, अपनी गर्दन को ऊंचा मत करना, ये किब्रियाई मेरी चादर है, मेरी इजार है। वर्ड्स तो देखिए अल्लाह के, चादर जो ऊपर पहनी जाती है, इजार जो नीचे पहनी जाती है। गोया अल्लाह फरमाते हैं कि दो ही कपड़े हैं, एक किब्रियाई का कपड़ा और एक अजमत का कपड़ा, और कपड़े को एक मर्तबा में एक आदमी पहन सकता है, एक ही कपड़ा एक मर्तबा में दो नहीं पहन सकते। अल्लाह ये फरमाते हैं किब्रियाई को मैंने ओढ़ लिया है, अजमत को मैंने ओढ़ लिया है, बड़ा होना मेरा कपड़ा है और मेरे कपड़े में घुसने की कोशिश नहीं करना। अगर तुमने कोशिश की मैं तुम्हें जहन्नम में डाल दूंगा, तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। गोया इशारा इस बात की तरफ किया गया कि दुनिया में रहो तो झुक कर रहो, अपने आप को बड़ा मत समझो, घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो। ये अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में इनडायरेक्टली इशारे के जरिए से हमें मैसेज दिया है कि ईमान वालों तवाज़ु इख्तियार करो। हजरत शेख महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक बूढ़ा आया, कहने लगा हजरत कुछ नसीहत कर दीजिए। हजरत ने फरमाया बूढ़े हो गए हो, जाने की तैयारी करो और ऐसा अमल अल्लाह के पास लेकर चले जाओ कि जो चीज अल्लाह के पास ना हो। कोई ऐसी चीज अल्लाह के पास लेकर जाओ जो अल्लाह के पास नहीं है, अल्लाह के खजाने में नहीं है, ऐसी कोई चीज अल्लाह के पास लेकर चले जाओ। बूढ़ा तो गुस्से हो गया, कहने लगा हजरत इतने बड़े आदमी होकर मेरी मजाक करते हो, अल्लाह के पास वो लेकर जाऊं जो अल्लाह के पास नहीं है। अरे कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह के पास नहीं है? अल्लाह के पास तो सब कुछ है, हर चीज अल्लाह के पास मौजूद है। ये सोना चांदी हर किस्म की चीजें जो दुनिया वाले तड़पते हैं और हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के खजाने में तो सब मौजूद है। तो अल्लाह के पास ऐसी कौन सी चीज लेकर जाऊं जो अल्लाह के पास नहीं है? हजरत शेख महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ,
اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، اللہ کے پاس جھکنا نہیں ہے، اللہ کے پاس گردن جھکانا نہیں ہے، اللہ انکساری نہیں کرتا ہے۔ گویا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں آخری تمہارے دن موجود ہے، انکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ اللہ خود فرماتا ہے میرے یہاں پر عاجزی نہیں ہے، میں تو کبریائی والا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس کبریائی ہے، عظمت ہے، بڑا ہونا ہے، اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے۔ تو تواضع وہاں لے کر جاؤ، یہ تمہیں وہاں پر کام آئے گا۔ بھائی جس کنٹری میں جاؤ تو وہ چیز لے کر جاؤ کہ جہاں پر وہ نہیں ہے تو اس کی اہمیت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ملک گئے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش گئے، اب وہ وہاں سے آپ کوئی الیکٹرانک آئٹم لے کر آؤ یا وہاں سے آپ کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جو یہاں پر عام متن ملتی ہے، ہمارے یہاں پر سیل میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اتنی مہنگی چیز وہاں سے خرید کر لاؤ تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے اب یہ کوئی لانے کی چیز تھی، یہ تو ہمارے یہاں پر بائی ون گیٹ ون فری میں ملتی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن وہاں سے وہ چیز لے کر آؤ جو یہاں نہیں ملتی ہے نا، لوگ پاپڑ لے کر آ رہے ہیں، اچار لے کر آ رہے ہیں، مٹھائیاں لے کر آ رہے ہیں اور بھروچ کے دانے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں نایاب ہے، یہاں اس کی قیمت ہے۔ تو وہ چیزیں جب تم لے کر آؤ گے لوگ اس کو فوراً اس کی اہمیت سمجھیں گے۔ بلکہ جہاں کوئی آدمی انڈیا سے آیا اور پتا چلا تو کچھ لوگ تو ریڈی رہتے ہیں، چالو اینا گھرے جینے دانا کھیاوی ہے، تیاری ہوتے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے اور کاوی کا حلوہ اور سینگ اور چنے کھائیں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ پر وہ چیز لے کر جاؤ جو وہاں پر نایاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی اور تکبر تو میرے پاس موجود ہے، تواضع میرے دربار میں نہیں ہے، وہ لے کر آؤ۔ ہمارا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم تواضع لے کر آؤ گے ہم تمہیں بلند کر دیں گے۔ تو آیت کریمہ میں ہمیں پہلا میسج یہ دیا گیا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، مطلب اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اور دنیا میں بھی گھمنڈ مت کرو، مت اتراؤ۔ جو اللہ نے مال، دولت، عزت دی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ شکر کرنا، نعمتوں پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز بتلائی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تمہارے رب کی عبادت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی بہت ساری صفتیں، 99 نیمز آف اللہ ہیں، لیکن اللہ نے جو ورڈ یہاں استعمال کیا رب، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا۔ گویا اللہ یہ فرماتے ہیں تمہاری پرورش میں کرتا ہوں، تمہارے گھر والوں کی پرورش میں کرتا ہوں، پوری کائنات کی میں پرورش کرتا ہوں، اور جو تمہاری پرورش کرے حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اس نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تمہارے رب کی تمہارے پرورش کرنے والے کی تم عبادت کر لو۔ اور عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تو تیسری چیز فرمائی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور چوتھا عمل اللہ نے بتلایا وَافْعَلُوا خیرہ، خیر کے کام کرتے رہو، بھلائی کے کام کرتے رہو۔ یہ ہم ایمان والوں کو حکم دیا گیا، تواضع اختیار کرو، نمازیں پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ میں یہ عمل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ بھلائی تم کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ تو ہم ایمان والوں کو حکم دیا گیا خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لوگوں کی مدد کیا کرو، لوگوں کا بھلا کیا کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرتے رہا کرو۔ اور انسان تو انسان
ہمیں تو یہاں تک بتلایا گیا جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرا کرو۔ ہم تعلیم کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو بدچلن عورت ہے لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اور ایک ایسی عورت ہے کہ جو بلی کو پیاسا چھوڑ دیتی ہے، اس کے بارے میں وعید نازل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی ایک نبی تھے اگلے زمانے کے، اپنے پورے لشکر قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر ارادہ کیا کہ یہاں پر قیام کریں گے، تو وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا، سب وہاں پر لیٹ گئے، سو گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو اللہ کے نبی تھے ان کو ایک اینٹ نے، چیونٹی نے، لال کیڑی، لال چیونٹی جو ہوتی ہے، ریڈ اینٹ نے ان کو کاٹ لیا۔ جب ان کو کاٹا ہے تو وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری یہاں پر لال لال چیونٹیاں ہیں۔ اس نبی نے یہ حکم دیا، سب کو جلا ڈالو اور ختم کر ڈالو، یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ چنانچہ حکم دیا، لوگوں نے فائر لگا دیا، وہاں پر سب کو جلا دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں انہوں نے یہ عمل کیا، وہاں اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی، فَحَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، اے میرے نبی، ایک چیونٹی نے تمہیں کاٹا تھا، تم اسے جلاتے، تم نے ان بے قصور چیونٹیوں کو کیوں جلا دیا؟ وہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، کیوں تم نے ایسا معاملہ کیا؟ نبی کو اللہ نے تنبیہ کر دی کہ جب ایک نے کاٹا تھا ایک کو جلاتے، سارے جھنڈ کو تم نے کیوں ختم کر دیا؟ تو ہمیں تو جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے گزری؟ کہا اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ خواب دیکھنے والے نے ان کو خوابی میں کہا، ہاں تمہاری تو مغفرت ہو ہی جاتی، تم تو حدیث کے امام تھے، پوری زندگی تم نے حدیثوں پر محنت کی ہے، حدیثوں کی خدمتیں کی ہے، اس لیے اللہ تو ضرور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہاں میں نے حدیث پر کام کیا تھا، حدیث کی خدمتیں کی تھی، میں محدث تھا، لیکن وہاں یہ کوئی بھی عمل نہیں دیکھا گیا، وہاں تو ایک ایسے عمل پر میری مغفرت ہو گئی کہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا اور اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا عمل سنایا، فرمایا کہ ایک زمانے کی بات ہے، میرے ہاتھ میں قلم تھا، پین تھی، اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ انک پاٹ لے کر وہ بیٹھتے تھے اور لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا، وہ لکڑی کو پاٹ میں ڈالتے، انک لیتے اور انک لے کر لکھتے، پھر وہ سوکھ جاتی، پھر پاٹ کے اندر انک لیتے اور لکھتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ انک پاٹ سامنے تھا، میرے ہاتھ میں قلم تھا، میں اس میں ڈپ کرتا تھا اور انک آتی تھی اور میں حدیث کو لکھ رہا تھا، حدیث لکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے انک کے اندر اس قلم کو ڈپ کیا، اس کے اوپر سیاہی انک لگی، ابھی میں لکھنے والا تھا، ایک مکھی، ایک فلائی اڑتے ہوئے آئی اور آ کر میرے قلم پر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا، یہ فلائی اس انک کے اوپر آ کر بیٹھی ہے اس لیے کہ وہ پیاسی ہے، وہ پینا چاہتی ہوگی۔ تو کچھ سیکنڈز کے لیے میں رک گیا، میں نے لکھنا بند کر دیا کہ مکھی اگر بیٹھی ہے اسے پی لینے دو، اس کے بعد میں لکھوں گا۔ چند سیکنڈ وہ بیٹھی اور اس کے بعد میں وہ اڑ گئی، اس کے اڑنے کے بعد میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ایک مرتبہ میری ایک مخلوق، ایک مکھی تیرے قلم پر آ کر بیٹھی تھی جو پیاسی تھی، تو نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ وہ اپنی پیاس کو بجھا لے، تیرا میری مخلوق پر رحم کرنا مجھے پسند آ گیا، جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔
اور اسی بنیاد پر اللہ نے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا. تو فرمایا گیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، تم بھلائی کے کام کیا کرو. اور نبیوں کی زندگی میں دیکھے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے انہوں نے بھلائی کے کام کیے، لوگوں کو بھلائی پہنچائے اور بھلائی کے کام دنیا میں خود بھی کرتے رہے، لوگوں کو بھی اس کا اشارہ کرتے رہے. مشکات شریف کی روایت ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تیار کیا ان کا پتلا بنایا گیا اور اللہ نے جب ان کے اندر جان ڈالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ساری اولاد بتلائی کہ دیکھو یہ ہے، ایک شکل بنائی اللہ نے اور بتلایا یہ آپ کی اولاد ہے جو دنیا میں آنے والی ہے. اور وہ جو ساری اولاد بتلائی گئی تو اس انداز میں اللہ نے بتلایا ہے کہ ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی پر ایج لکھی ہوئی تھی، ساری اولاد کی ایج لکھی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ان سب کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک پر جا کر نظر رک گئی. ایک بہت ہی خوبصورت انسان تھے، چہرہ بڑا نورانی تھا اور ان کی ایج لکھی ہوئی تھی 40 ایئرز اولڈ، 40 لکھا ہوا تھا 40. حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا یہ کون سی میری اولاد ہے، میری اولاد میں یہ کون ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، بڑے پیارے معلوم ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، 40 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے کہ اے میرے مولا یہ میری اولاد میں سے کون ہے؟ ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے اور ان کی عمر صرف 40 سال ہے، اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا آدم یہ تمہاری اولاد میں سے ہے اور یہ بھی میرے نبی ہونے والے ہیں، ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کی عمر بڑھا دو، only 40 ایئرز ہے، ان کے 100 ایئرز کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آدم، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے یہی ان کی عمر ہوگی، ہم اس میں زیادتی نہیں کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری جو عمر ہے اگر میری عمر میں سے میں 60 سال ان کو دے دوں تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ یہ بڑے پیارے ہیں، میں اپنے 60 سال ان کو دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آدم اگر تمہاری مرضی ہے تو تمہاری عمر کے 60 سال میں انہیں دے دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر دے دیجئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں 60 ایئرز ایڈ کر دیے گئے، ان کے 100 ایئرز کر دیے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے 60 ایئرز کو مائنس کر دیا گیا. خیر زمانہ گزر گیا، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور وہ شجر ممنوعہ کو کھایا، دنیا میں آئے، وقت گزرتا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 ایئرز ہوئی ہے ملک الموت روح قبض کرنے آئے. اور ملک الموت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبیوں سے اجازت لے لیتے ہیں. تو کہا آدم تمہارا وقت آ گیا، اب تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ارے کیا بات کرتے ہو، میں 1000 کی ایج لے کر آیا ہوں، ابھی تو میری زندگی کے 60 سال باقی ہے، 60 ایئرز باقی ہے، ابھی کہاں سے روح قبض کر رہے ہو؟ وہ ملک الموت اللہ کے پاس گئے، کہا آدم تو منع کرتے، کہتے ابھی میرے 60 ایئرز باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اے آدم تم بھول گئے، تم نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، اس لیے تمہاری لمٹ ختم ہو گئی ہے. 940 ایئرز تمہاری لمٹ ہے، اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے روح کو قبض کر لیا گیا.
اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے، لیکن بھلائی کا کام تو انہوں نے بھی کیا کہ اس وقت اللہ کو کہہ دیا میری عمر کے سال لے لینا، لیکن اے اللہ داؤد علیہ السلام کی عمر کو لمبا کر دینا۔ تو نبیوں نے یہی سکھلایا ہے، خیر کرو، خیر کا کام کرو اور لوگوں میں بھلائی پھیلاتے رہو۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام بھی لمبی عمر لے کر آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 ٹائمز کیا ہے، اشارتاً صراحتاً 43 ٹائمز حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ بھی عمر لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ موجود ہے، اتنی کوشش کرتے رہے لیکن قوم ایسی ضدی اور اڑیل تھی، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہر ممکن میں نے ٹرائی کیا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، الگ لے کر سمجھایا، پبلک میں سمجھایا، اعلان کر کے سمجھایا، قوم نہیں مانی، اتنی نافرمانیاں کر رہی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کیا، اپنی قوم کو یہ کہا دیکھو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے یہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، تمہارے یہاں پر کراپس نہیں اگ رہے ہیں، تم لوگ پریشانی میں ہو، قحط سالی کا سامنا کر رہے ہو، کتنے ایسے جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، آؤ میں تم سب کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو اللہ بارش بھی برسائے، پودے بھی اگے، تمہارے باغات بھی کھل جائے، تمہارے گھر میں اولاد بھی پیدا ہو جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے حالات میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کی اور فرمایا استغفروا ربکم، اے لوگوں مغفرت طلب کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تبارک و تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش بھی برسائے گا، ویمددکم باموال، اللہ مال بھی دے گا، وبنینا، اللہ گھر میں اولاد بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا۔ تو قوم نافرمانی کر رہی ہے لیکن نبی کا کام ہے خیر کا کام کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام پوری زندگی قوم کو سمجھاتے رہے، تو نبیوں نے دنیا کے اندر وفعلوا الخیر، خیر کا کام کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ اسی طرح تم بھی خیر کے کام کرتے رہو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تو کتنے خیر کے کام کیے، وقت آیا اللہ نے حکم دیا بیت اللہ تیار کر دیا، وقت آیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، ایک وقت آیا وہ دعا کی اللہ یہاں پر ہر قسم کے فروٹس اور رزق کو پہنچا دے، ایک وقت آیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ دنیا کے اندر امن پھیلا دے، اور وہ بھی وقت آیا کہ دعا کر دے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ ان لوگوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دے۔ کتنے خیر کے کام کیے اور لوگوں کو اس کا حکم دیتے رہے، تو سارے نبیوں نے خیر کے کام کیے ہیں۔ اور اخیر میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ تو خود خیر تھے اور ایسے خیر کے کام کیے ہیں کہ دنیا میں جب تک رہے لوگوں کو خیر کی اور بھلائی کی باتیں بتاتے رہے۔ آج روضہ اقدس میں موجود ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے روزے میں لیٹا ہوا ہوں اور میری امت کے جب اعمال آتے ہیں، جب گناہ آتے ہیں، اپنی امت کے لیے میں اللہ سے وہاں پر بھی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو دنیا میں بھی خیر کیے، آج روزے میں بھی خیر کر رہے ہیں اور کل قیامت میں بھی خیر کا معاملہ کریں گے۔ سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، شفاعت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، حوض کوثر پر آپ موجود ہوں گے۔ بلکہ اخیر میں ایک بڑی پیاری روایت آپ کو سناؤ، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا ایک وقت ایسا آئے گا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے فرش کے قریب کھڑے ہوئے ہوں گے،
اور حضرت آدم علیہ السلام بہت لمبے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کھجور کے درخت کے مانند لمبے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ہائٹ تھی 60 ذرا، 60 ذرا، اور ایک ذرا 1.5 فیٹ کا ہوتا ہے، 1.5 فیٹ کا. اس کا مطلب ہوا کہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی 90 فیٹ، 90 فیٹ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام. اب ان کی اولاد چھوٹی ہوتی گئی اور اب ہم 5 اور 6 فیٹ کے بیچ میں آ گئے. بلکہ کوئی 6 فیٹ سے زیادہ لمبا ہوتا ہے تو ہم گردن اوپر کر کے دیکھتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لمبی ہائٹ دی تھی تو آپ اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، اور ان کو چونکہ لمبے ہوں گے سب کچھ دکھائی دے گا. کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جنتی جنت میں جا رہا ہے، یہ جہنمی جہنم میں جا رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام سب کا نظارہ کر رہے ہوں گے. اچانک مجھے آواز دیں گے، اے احمد، اے احمد، اے احمد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے احمد ادھر آؤ، ادھر آؤ. میں جا کر کہوں گا ہاں ہمارے ابا جان، اے میرے ابا جان بتلائیے کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام پوائنٹ کر کے بتلائیں گے کہ دیکھو احمد، وہ آپ کا امتی ہے، وہ آپ کا امتی ہے، اور آپ کے امتی کو فرشتے کھینچ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. یہ فرشتے آپ کے امتی کو جہنم میں کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یہ منظر دیکھوں گا، میرا امتی فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور جا کر فرشتوں کو روکوں گا اور کہوں گا نہیں نہیں یہ میرا امتی ہے، اسے جہنم میں مت لے کر جاؤ، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو. فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا ہمیں حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نہیں رکیں گے. فرشتے آگے لے کر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں یہ الفاظ ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے لیفٹ ہینڈ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا. حضور نے فرمایا میں اپنے لیفٹ ہینڈ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور آسمان کی طرف دیکھوں گا، اوپر کی طرف دیکھوں گا، اور میں کہوں گا کہ اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تو میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کرے گا. اللہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے، فرشتوں کو منع کر دے. اللہ تو نے پرومس کیا تھا تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، اور اسے وہیں پر لے کر جاؤ جہاں پر اس کے اعمال کو ترازو میں تولا گیا تھا. جو اسکیل میں اس کی نیکی اور برائیوں کو تولا گیا تھا وہیں واپس پہنچا دو. اسے واپس پہنچا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پھر اس کے اعمال کو تولنا شروع کرو، ڈبل چیک، پھر اس کے اعمال کو تولو. اب جب اس کی نیکیوں اور بدیوں کے پلڑوں میں اس کی نیکیاں اور بدیاں ڈالی جائے گی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھوں گا، میرے ہاتھ میں روایت کے الفاظ بطاقہ کہ میرے ہاتھ میں ایک پرزہ ہوگا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، میں اسے لے کر اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈال دوں گا. جیسے ہی وہ نیکی کے پلڑے میں جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیاں بڑھ جائے گی، اعلان ہوگا اس کی نیکیاں زیادہ ہے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جاؤ اسے جنت میں لے کر جاؤ، وہ امتی جنت میں لے کر جاؤ. اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ امتی اتنا خوش ہو جائے گا، وہ مڑ کر کہے گا کہ فرشتوں رکو، یہ کون شخص ہے، ان کا چہرہ اتنا نورانی ہے، ان کی اخلاق اتنے پیارے ہیں، میں تو پھنس گیا تھا، جہنم میں جا رہا تھا، انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا، کوئی ایسا بطاقہ ڈال دیا کہ میرا تو کام بن گیا، یہ کون ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को कहेंगे, ए मेरे उम्मते, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और तू मेरा उम्मती है और तू मेरा उम्मती है। और वो जो मैंने बिता का पुर्जा तेरे तराजू में डाला जिसकी बिना पर तेरी नेकियां बढ़ गई, ये और कुछ नहीं था, ये तो वो दरूद थे जो दुनिया में तू मेरे ऊपर भेजा करता था। वो दरूद जो तूने मेरे ऊपर भेजा था, आज तुझे जरूरत पेश आई, मैंने तुझे वापस कर दिया और उसके नतीजे में तेरे लिए जन्नत का फैसला हो गया। वफ़अलुल खैरा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। हम कसरत से दरूद पाक का भी एहतमाम करें। कहने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये 4 बातें बतलाई है। रुकू कर लो, सजदा कर लो, इबादत कर लो और खैर के काम कर लो। अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ और सक्सेसफुल बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाए, ज्यादा से ज्यादा खैर के काम करने वाला बनाए और अल्लाह के सामने झुकने वाला, तवाज़ु करने वाला बनाए। अल्लाह सबसे पहले मुझे और हम सबको अमली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।